انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اچھی رہائش اس کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد 2 گز زمین۔ لیکن پاکستان اور خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ 2 گز زمین بھی آسانی سے میسر نہیں۔ کراچی کی قبرستان بدحالی کی داستانیں بیان کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان وحشت کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ ایسے میں اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد غمزدہ دل اس پریشانی کا شکار بھی رہتا ہے کہ ان کے پیاروں کی قبریں محفوظ ہیں کہ نہیں۔ لیکن سہراب گوٹ سے آگے کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جو ہے تو قبرستان، لیکن سکون اور روحانیت اس کی پہچان ہے۔ یہ جگہ وادی حسین ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور وادی حسین میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس وقت ہم لوگ وادی حسین قبرستان میں آ چکے ہیں۔ یہ قبرستان کتنا منظم ہے اور کتنے اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے، اس کی ہسٹری کیا کیا ہے، ہم آپ کو بھی دکھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ آگے قبروں کا سلسلہ ہے۔ یہ انٹرنس تھی جو کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ یہاں پہ علم مبارک نصب ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ قبروں کی تنصیب کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ بالکل سنک میں تمام قبریں موجود ہیں یہاں پر۔ نواسہ رسول سے منسوب یہ قبرستان 1999 میں بنایا گیا۔ اس کے روح رواں سید محمد عالم زیدی صاحب ہیں جو شاہ جی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس قبرستان کی بنیاد لوگوں کی آسانی کے خیال کے تحت رکھی اور اس کا نظام انہوں نے کلی طور پر اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ یہ قبرستان ہر لحاظ سے ایک منظم جگہ ہے۔ پورے قبرستان کو مختلف بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوستوں، یہاں پہ مختلف بلاکس بنے ہوئے ہیں اس قبرستان میں جو مختلف ناموں سے منسوب ہیں، اہل بیت کے ناموں سے منسوب ہیں، تمام اماموں کے نام سے مختلف جتنے بھی یہاں پر بلاکس ہیں وہ منسوب ہیں۔ اس طرح قبروں کی شناخت کرنے میں، ان تک پہنچنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کہ جس بلاک میں ان کے مرحومین کی قبر ہے وہ وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے اس بلاک کی طرف اگر میں آپ کی نشاندہی کرواؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قبریں ہیں، اور یہاں پہ مشہور شاعر اہل بیت ریحان اعظمی صاحب کی بھی قبر مبارک یہیں پر موجود ہے، جو کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاعر اہل بیت ریحان اعظمی کے صاحبزادے سلمان اعظمی جو خود بھی نوحہ خان تھے، ان کی قبر مبارک ہے یہ۔ یہاں پہ قبرستان میں نوحے بھی لوگ لگاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف قرآنی آیات کا ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، اور اس سے ایک بہت ہی روحانیت کا تاثر یہاں پر آتا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر روشن قبرستان ہے، اور بہت لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ عام طور پہ بھی یہاں پہ جب نوچندی جمعرات ہوتی ہے یا کسی شہادت کا دن ہوتا ہے یا پھر کسی مبارک ہستی کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو بھی یہاں پہ لوگ بہت آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نظر نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں پر مجالس ہوتی ہیں، اور چونکہ یہاں پہ علم بھی منسوب ہے تو لوگ علم کی زیارت کے لیے بھی خاص طور پر وادی حسین قبرستان آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی قبروں کے لیے بلاکس کے نام شہزادہ علی اصغر اور شہزادی سکینہ سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ دور دراز یا بیرون ملک رہنے والے لوگ بھی وادی حسین کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ جو مختلف حادثات میں یا کسی حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ ان کے ناموں کے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہسٹری بھی بتائی گئی ہے کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، لیکن ایک وقت کراچی میں ایسا بھی آیا تھا جب بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، تو اس ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ شہید ہوتے تھے تو جب ان کی یہاں پہ قبریں بنائی جاتی تھیں تو ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا، ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی اور ان کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت کیا رہی تھی، اس حوالے سے بھی بورڈ پہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہاں قبریں ایک جیسی ہیں، چاہے کسی عام آدمی کی ہو یا کسی مشہور شخصیت کی۔ ساری قبروں کا رنگ، سٹائل، ٹائلز اور کتبے ایک جیسے ہیں۔ یہاں ہر 5 قبروں کے بعد جگہ چھوڑی گئی ہے۔ اس طرح قبروں کے درمیان سے گزرنے کے لیے مناسب راستہ بن گیا ہے، جس سے فائدہ یہ ہے کہ آگے جانے کے لیے
किसी कब्र को फलांगना नहीं पड़ता। ये आप मंजर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ बिल्कुल एक जैसी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। सारी कब्रों की जो टाइलिंग है वो बिल्कुल एक जैसी हुई है। सारी कब्रें एक ही जैसी बनी हुई हैं, एक ही सीध में बनी हुई हैं, और चूँकि मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है तो इसलिए एक के ऊपर एक कब्र, जो कि आम तौर पे कब्रिस्तानों में हम देखते हैं कि बन जाती है, उसका यहाँ पर कोई ऐसा चांस नहीं है। वादी हुसैन में रोशनी और सफाई का मुकम्मल और बहुत अच्छा इंतजाम है। जगह जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिनसे निकलने वाली लाइट से रात में भी दिन का समा महसूस होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम है। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, ख़ास तौर पे रात के वक्त तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता है, और वहशत और वीरानी का तासुर जो आम तौर पे कब्रिस्तानों में जाने के बाद हमें महसूस होता है, वो वादी हुसैन में आपको नहीं दिखेगा। लोग यहाँ कब्रों पर हाजिरी देने के साथ साथ दाखिली दरवाजे पर नस्ब अलम अब्बास अलमदार की खुसूसी तौर पर जियारत के लिए भी आते हैं। इस बेहतरीन इंतजाम रखने वाले वादी हुसैन की इंतजामिया खराज तहसीन का हक रखती है। वादी हुसैन कब्रिस्तान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, तो इसलिए यहाँ पर आकर बहुत सुकून का एहसास होता है। ऐसा ही सुकून का एहसास जो कि हमें किसी इमाम बारगाह में जाकर महसूस हो। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देने नहीं आते, सिर्फ वहाँ पर फातिहा ख़ानी के लिए नहीं आते, बल्कि यहाँ पर मजालिस का एहतमाम भी किया जाता है, यहाँ मिलाद भी होता है। रमज़ानों में यहाँ पे 30 दिन तक अफ्तार भी कराया जाता है। इसके अलावा हर ख़ास मौके पर 9 चंदी जुमेरात को यहाँ पर नज़र न्याज का सिलसिला भी होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब ये कब्रिस्तान बेहद पुरसुकून जगह है। यहाँ आकर आपके दिल को सुकून मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको भी उसी सुकून का एहसास हुआ होगा जो इस वक्त मुझे यहाँ मौजूद होकर हो रहा है।